دوسرے دن بھی رہا مجلس کا دور جاری۔ شیعہ مولانا نے کربلا کے میدان کی منظر کشی کر موجودہ لوگوں کی آنکھیں کی نم۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی حضرت امام حسین کی میدان کربلا میں ہوئی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے اسلام کو ایک بار پھر زندہ کروانے کو لے کر مجلس میں بیان ہوتے ہیں۔ اس موقع پر درگاہ میر قربان علی میں مجلس کا سلسلہ جاری ہے، جو محرم کی 9 تاریخ تک چلے گا۔ دوسرے دن بھی مجلس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر درگاہ سجادہ نشین ڈاکٹر سید حبیب الرحمان نیازی نے میدان کربلا کا واقعہ بیان کیا اور نائب سجادہ نشین سید فیض الرحمان نیازی نے تفصیل سے بیان کیا اور کہا کہ ایسی مجلسوں کے ذریعے اسلام کی جانکاری اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کے معاملے سننے کو ملتے ہیں، اس لیے مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر تواریخ کو جانیں۔ شیعہ جماعت کے مولانا سید مجتبیٰ علی رضوی نے واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر شدت کا ظلم ہوا اور سن کر موجودہ لوگوں کی آنکھیں نم ہوئی۔ 61ویں آیت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو بلوایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا تیسرا ثبوت یہ ہے کہ جب آیت نازل ہوئی جو پارہ 22 میں سورہ احزاب آیت نمبر 33 ہے، جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی، آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اس کے کچھ حصے ہیں وہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو تب کا کیا حال تھا کہ اللہ اس کا وہ 22ویں پارے میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تم کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ جن کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت امام حسین کو بلایا اور ان کو ایک کملیم اڑا دی۔ ادھر سے حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، ان کو بھی کملی میں لے لیا۔ پھر فرمایا الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور کر اور ان کو ہر طریقے سے پاک صاف ستھرا بنا دے۔ یہ شان تطہیر دیکھ کر حضرت ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ نے عرض کیا، جو ام المومنین ہیں، حضور کی بیوی صاحبہ تھی، یہ آیت ان کے گھر نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ بخیر ہو۔ شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ 3 آیتوں نے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ آیتیں پنجتن پاک کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین شہدائے کربلا علیہ السلام، یہ 5 مقدس ہستیاں گندگی سے پاک و طاہر ہیں۔ حضور کے ارشاد کے بعد کسی مخالف کی دلیل کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ ان حدیثوں نے اس سب بات کو ظاہر کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا 6 ماہ تک یہ عمل رہا کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، آپ روزانہ صبح صادق فجر کی نماز کے وقت حضرت فاطمہ کے گھر دروازے پر کے پاس جاتے اور فرماتے اے اہل بیت، اے اہل بیت نماز قائم کرو، اے اہل بیت خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف ستھرا کر دے۔ یہ حدیث حضرت ابو الحمرا، حضرت موکل بن یسار اور حضرت ام سلمہ سے مروی ہے۔ یعنی جب آیت تطہیر نازل ہوئی پارہ 22 میں، اس کے بعد 6 ماہ تک حضور نے لوگوں کو پہچانوانے کے لیے یہ اپنا قاعدہ بنا لیا، معمول بنا لیا کہ مولا کائنات کی جاتے، گھر کی طرف جاتے اور آپ سلام پیش کر کے اور ان کو مخاطب ہو کر کے کہتے کہ اے اہل بیت، تاکہ لوگوں کو ذرا بھی چمچرا نہ رہے۔ اس سے زیادہ اور کیا نشاندہی حضور فرمائیں اور کون سی ایسی دلیل ہے جو انسان کی عقل میں نہیں جاتی؟ کا دعویٰ کریں تو حضور تو یہ ہے
اب تک جو میں نے بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ بات جلدی جلدی سمیٹوں کہ یہ ہے اسلام، جس کی شروعات دنیا میں آدم نے کی، ابراہیم نے کی، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب سرکار دو عالم کا زمانہ آیا، آپ نے تبلیغ کی، اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو اسلام صرف 23 سال کی حضور کی رسالت نہیں ہے، اسلام آدم کی زحمت بھی ہے، اسلام نوح کی زحمت بھی ہے، اسلام ابراہیم کی زحمت بھی ہے۔ اگر یہ اسلام مٹ گیا تو آدم کا جنت سے نکالا جانا بیکار ہو جائے گا۔ یہ اسلام مٹ گیا تو نوح کا کشتی میں 6 مہینہ سفر کرنا بیکار ہو جائے گا۔ یہ اسلام مٹ گیا تو ابراہیم کا نعرے نمرودی میں جانا بیکار ہو جائے گا۔ یہ اسلام مٹ گیا تو موسیٰ کا دریائے نیل پار کرنا بیکار ہو جائے گا۔ یہ اسلام مٹ گیا تو عیسیٰ کی زحمتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہ اسلام مٹ گیا تو 1.25 لاکھ نبیوں کی زحمتیں داؤں پر لگ جائیں گی، کیونکہ یہ اسلام آدم لے کر آئے تھے، یہ مراحل کو طے کرتا ہوا سرکار دو عالم تک آیا اور غدیر کے میدان میں یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس اسلام کو بچانا حسین کی ذمہ داری ہے۔ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، اسلام کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ اب اگر حسین کھڑے نہ ہوتے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی زحمتیں ختم ہو جاتی، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنتیں ختم ہو جاتی۔ تو حسین نے بڑھ کر کہا کہ میں نبیوں کی زحمتوں کو مٹنے نہیں دے سکتا، میرے سامنے نبیوں کی زحمتیں مٹ جائیں، حسین سے برداشت نہیں ہوگا۔ حسین کھڑے ہو گئے، دنیا نے بیعت کر لی ہے تو کیا ہوگا؟ ابھی وارث رسول باقی ہے جو کبھی بیعت نہیں کرے گا، کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ جب حاکم مدینہ نے بلایا، یزید کا خط آیا ہے بیعت کر لیجئے، اور بڑا شدت سے خط لکھا تھا کہ یا تو بیعت یا سر، آپشن ہی نہیں ہے کوئی، یا بیعت یا سر، یا بیعت یا سر۔ امام نے وہاں پر فرمایا تم نے مجھ سے بیعت کی بات کی، اپنے الفاظ میں کہوں تو یہ کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہم سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی؟ تم جانتے ہو ہم کون ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم کون ہیں پتہ ہے؟ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالت، مرکز رسالت ہے۔ بنا یفتح اللہ بنا یختم، خدا نے کائنات کا کارواں ہم سے شروع کیا ہے اور ہمارے ہی ذریعہ اس کو اختتام تک پہنچائے گا۔ میرے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، میری یہ صفتیں بیان کی۔ اس کے بعد کہتے اب یزید کون ہے؟ اب یزید کون ہے اس کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے، دشمن کی بھی تو معرفت ہونی چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب جو ہم یزید کو برا کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، مدینے کو تاراج کیا۔ امام حسین کی نظر میں کیا تھا گناہ اس کا؟ سوال ہے نا۔ ہم نے اس لیے برا کہا کہ امام حسین کو شہید کیا، امام حسین کے لیے اس کی کیا برائی تھی؟ اسی جملے میں بیان فرماتے ہیں یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، 3 بڑی برائیاں بتائیں۔ یزید ایسا جوان ہے کہ جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، جو بے گناہوں کا قتل کرتا ہے۔ تو حسین نے یہ پیرامیٹر دے دیا، جو شرابی ہو اس سے دوستی نہ کرنا، مخالفت کرنا، جو بے گناہوں کا قاتل ہو تم اس کی مخالفت کرنا، جو کھلے عام گناہ کرتا ہو تم اس کی مخالفت کرنا۔ اس کے بعد آخری جملہ فرماتے ہیں، یہ سب بیان کر دیا، یزید شارب الخمر ہے، یزید قاتل نفس المحترمہ ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، شراب پینے والا ہے، کھلے عام گناہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پیرامیٹر دے دیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ سوال امام حسین سے تھا، سوال امام حسین سے تھا، لیکن امام کا جواب بتا رہا ہے کہ اکیلے حسین سے سوال نہیں تھا۔ اگر حسین سے سوال ہوتا تو جواب تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ حسین اور یزید تک محدود نہیں ہے، بلکہ سلسلہ آدم سے چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدم نے کبھی ابلیس کی بیعت نہیں کی، نوح نے کبھی اپنے زمانے کے لوگ، اپنے زمانے کے سالین کی بیعت نہیں کی، ابراہیم نے کبھی نمرود کی بیعت نہیں کی، موسیٰ نے کبھی فرعون کی بیعت نہیں کی، حضور نے کبھی ابو جہل و ابو لہب کی بیعت نہیں کی، حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔
یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو بھی مکتب حسین کا ہوگا وہ یزیدی والوں سے کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی نہیں جھکے گا. آج دنیا نے بتا دیا کہ جب اسلام پر وقت پڑا, قبل اول پہ وقت پڑا تو سب چپ رہ گئے, لیکن جو حسین کے مکتب تھا اس نے کھڑے ہو کر کے کہا, میرے جد نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. جہاں سب سپر پاور کے آگے سر جھکا کے بیعت کر رہے تھے, حسین کا ایک بیٹا کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے تم سپر پاور ہو تو تمہاری بے عزتی بھی سپر پاور ہی ہوگی. درود پڑھے محمد و آل محمد. آج دنیا نے دیکھ لیا بڑے بڑے ہتھیار رکھنے والے سپر پاور کی سپر بے عزتی ہو گئی. ہتھیار رکھنا بہت بات ہے, ہتھیار چلانے کا جگر بھی ہونا چاہیے, ہتھیار چلانے کا جگر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں بڑی فوج رکھ کر جیتنا آسان ہے, لیکن چھوٹی فوج رکھ کر جیتنا بہت مشکل ہے. یہ کربلا نے سکھایا.